السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم رب زدنا فهما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم۔ يقلب الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ قال الله عز وجل يوزيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔
ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات لئی، او ذات جڑی رب العالمین ہے، او ذات جڑی وسع کرسیہ السماوات والارض ہے۔ درود و سلام اس ذات تے جیڑی رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، سید المرسلین ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات۔ یقلب اللیل والنہار، وہ رات اور دن کو پھیر پھیر کے لے کے آتا ہے، پھیرتا رہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اے دے اندر نصیحت ہے، عبرت ہے عقل مند لوگاں واسطے۔ ہو سکتا ہے جیڑی چیز تھانوں ناپسند ہوئے وہ تھوڑے واسطے بہتر ہوئے، جیڑی تھانوں پسند ہوئے وہ تھوڑے واسطے بری ہوئے۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ سردی کا موسم ہے، اسلام نے سردی دے موسم دی فضیلت، اس دے کچھ آداب بھی بتلائے نے۔ سردی دے موسم نو لے کے اسے دے مطابق ہی موجودہ عنوان ہے کہ موسم سرما دی فضیلت اور اس دے آداب و مسائل۔ انسان دے اندر دو قسم دے لوگ نے، دو قسم دے نظریات نے موسم دے حوالے دے نال۔ کچھ لوگ سردی نو پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ گرمی نو پسند کرتے ہیں۔ جسامت جسم دے اندر توانائی اے مختلف نظریات رکھتی ہے، جس نو جو جدی صحت دے مطابق ہے اس نو او موسم زیادہ پسند ہے۔ موسم سردی دا ہے یا موسم گرمی دا ہے، اے اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ جیڑا مسلمان ہے او گرمی دے موسم اندر بھی صبر کرے گا، سردی دے موسم اندر بھی صبر کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ عز وجل، کہ اللہ رب العزت فرما رہے نے، حدیث قدسی ہے، بخاری شریف دی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کو روایت کر رہے نے
کہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے نے یوزینی ابن آدم کہ ابن آدم نے انسان نے مینوں تکلیف دیتی ہے، مینوں رنج پہنچایا ہے، یسب الدہر اے انسان نے زمانے نو گالی دیتی، اے ابن آدم نے زمانے نو برا بھلا کہہ دیتا، اس ابن آدم نے زمانے نو برا بھلا کیا، اس نے مینوں تکلیف دیتی، وَأَنَا الدَّهْرُ حالانکہ زمانہ میں خود ہاں، بِيَدِ الْأَمْرُ اے جتنے کام نے، اے جیڑے معاملات نے، اے جیڑی کائنات کے اندر جو بھی چیز ہے، جو بھی موسم ہے، جس طرح کے بھی حالات نے، سارے میرے قبضے کے اندر ہے۔ اقلب اللیل والنہار کبھی میں دن لے کے آنا، کبھی میں رات لے کے آنا، کدے واسطے؟ انسان واسطے۔ رات نو پیدا کیتا، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سَكَنًا رات نو پیدا کیتا تاکہ میرا بندہ سکون کر لے، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا میں دن نو پیدا کیتا، میں دن نو بنایا تاکہ میرا بندہ دن دے اندر روزی کما سکے، اپنے رزق دی فکر کر سکے۔ روزی کمان دا ذریعہ میں دن نو بنایا، سکون دا ذریعہ میں رات نو بنایا۔ یقلب اللیل والنہار اے رات دا دن دا آنا جانا، ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار اے عقل منداں واسطے ایک نصیحت ہے، اے عقل منداں واسطے عبرت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سردی بہتی ہو جائے نا، ساری زبان چ نکل ہی آتا، پتہ نہیں کدوں ختم ہونی ہے، ہن تو بس ہو گئی، کم کار تے جا کوئی نہیں ہوندا، پٹھے وڈ کوئی نہیں ہوندے، پتہ نہیں کدوں مکنی، پتہ نہیں کدھر دھوپ چڑھے گی، جس وقت دھوپ چڑھے گی پھر اسی ٹھنڈ منگاں گے، جدوں ٹھنڈ آئے گی اسی دھوپ منگاں گے، جس وقت گرمی ہوئے پھر بھی اللہ کا شکر ہے، کیونکہ گرمی کے اندر گرمی آئے گی، گندم آئے گی، ساڈے کھان واسطے اللہ رب العزت نے راشن کا بندوبست کیتا ہے۔ سردی ہوئے گی تھوڑے واسطے پھلاں کا انتظام کیتا، موسم دیا سبزیاں لے کے آندیاں تاکہ تھوڑی اس موسم کے اندر استعمال کرو گے، تھانوں گرمی کے اندر کام دے گی۔ لیکن ساری زبان اندروں شکر دے کلمات نہیں، نہ شکری دے کلمات نہیں۔ عسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم اوہ ہو سکتا ہے جنہوں تسی ناپسند کر رہے ہو، وہ ہو سکتا ہے جیڑا تھانوں چیز پسند نہیں ہے، تھانوں اچھی نہیں لگ رہی، وہو خیر لکم وہ اللہ دے نزدیک تھوڑے واسطے چیز بہتر ہوئے گی، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ اور جس نو تسی پسند کر رہے ہو، اور جڑی تھوڑے چاہت دے مطابق ہے، جڑے تھوڑے محبت دے پیار دے اندر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ تھوڑے واسطے وہ بری ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اس معاملے نو، اس چیز نو اللہ رب العزت خوب جانتا ہے، تسی اس نو جان دے نہیں ہو۔ آپ علیہ السلام نے سردی دے موسم دی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں الشتاء ربیع المؤمن اے جیڑا سردی دا موسم ہے، اے مومن واسطے بہار دا موسم ہے۔ الشتاء ربیع المؤمن اے سردی دا موسم مومن واسطے اے بہار دا موسم ہے۔
نال تفصیل بیان کر دیتی کہ سردی دا موسم مومن واسطے بہار کیوں ہے، موسم بہار کیوں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قصر نہارہ فصاما، اس سردی دا موسم مومن واسطے اس کر کے موسم بہار دا موسم ہے کیونکہ یہ دن چھوٹے ہویا کرتے ہیں، اس دن دے اندر ایک مومن ہو کے وہ روزے رکھیا کرتا ہے۔ ساڈے فرضی روزے رہ جان نا، اسی سردی کا انتظار کریں، کوئی سردی آ لگ جاؤ دسمبر کا موسم چ رکھاں گے، جڑے 5-4 رہ گئے دن چھوٹے ہوتے۔ اللہ رب العزت نے سردی دے موسم دے اندر دنوں چھوٹا کر دیتا تاکہ مومن واسطے غنیمت سمجھے، مومن اپنے واسطے اس نو غنیمت سمجھ کے دے اندر روزے رکھنے شروع کر دے۔ وَطَالَ لَيْلُهُ فَقَامَ، سردی دے موسم دے اندر، موسم سرما دے اندر اللہ رب العزت نے راتاں نو لمبیاں کیتا تاکہ مومن بندہ قیام کرے، اللہ دے دربار اندر کھڑا ہو جائے، اللہ دے سامنے قیام کرے، اللہ دے سامنے رکوع و سجود کرے، اپنی رات نو نفل و نوافل دے اندر گزار دے۔ موسم سرما دی فضیلت بیان کی گئی کہ مومن واسطے بہار دا موسم ہے، دن نو روزہ رکھے کیونکہ دن اللہ رب العزت نے چھوٹے کر دیتے، راتاں نو لمبیاں کر دیتا، نیند بھی پوری ہو جائے گی اور اللہ دے سامنے کھڑا ہو کے اللہ نو منا بھی لے گا۔ لیکن جس وقت سردی آ گئی ساڈا رضائیاں چھڈن نو دل نہیں کرتا کہ ہن رضائی چ نکل کے کس طرح باہر آئیے، ٹھنڈ بڑی ہے، کس طرح وضو کریے، کس طرح فجر دی نماز پڑھنے واسطے جائیے، پاسے ماری جان گے، اٹھن دی توفیق نہیں کرتے۔ سردی کا موسم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں الشتاء غنیمت المؤمن، اے سردی کا موسم مومن واسطے غنیمت ہے، اس کو ضائع نہ کرے۔ رات نو قیام کرے، دن دا روزہ رکھے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ سردی دے موسم دے اندر ٹھنڈے پانی دے نال وضو کرنا زیادہ پسند کیتا گیا، ٹھنڈے پانی نال وضو کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ الا ادلکم، کیا میں تھانوں ایک چیز دی خبر نہ دواں؟ کس چیز دی خبر؟ ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کہ جدے نال اللہ رب العزت تھوڑے گناہاں نو مٹا دیں گے، تھوڑیاں غلطیاں تے قلم پھیر دیں گے، تھوڑے گناہاں نو صاف کر دیں گے، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور تھوڑے درجات نو بلند کر دیں گے۔ سردی دا موسم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں میرے صحابہ کیا میں تھانوں ایسے عمل نہ دساں، کیا میں تھانوں ایسے کام دی خبر نہ دیاں، کیا میں تھانوں ایسے نصیحتاں نہ کراں جہدے نال تھوڑے گناہ بھی معاف ہو جان گے، تھوڑے درجات بھی بلند ہو جان گے۔ صحابہ نے کیا بلا، کیوں نہیں اللہ دے رسول۔ صحابہ تا پہلی چاہت کیتا کرتے سی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اندروں کوئی ایسے کلمات نکلن اسی انہوں نے اپنے دل دا، اسی اپنی زندگی دا اوڑنا بچھونا بنا لئیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
دسو سانو وہ کیڑے عمل نے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، جس وقت سردی دا موسم آ جائے پھر وضو بڑے آسان انداز نال مکمل کریا کرو، وضو مکمل کریا کرو، آسان انداز دے نال کریا کرو، پیراں نوں بازواں نوں چہرے نوں چنگی طرح دھویا کرو، ٹھنڈا پانی سمجھ کے ایویں ہاتھ گلے جے کر کے منہ تے پھیر کے گزارا نہ کریا کرو، پورا منہ دھویا کرو چنگی طرح، کونیاں دے تھلے حصے چنگی طرح دھویا کرو، گٹیاں دے تھلیوں ہاتھ پھیر کے چنگی طرح دھویا کرو۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، وضو نو بڑے آسان انداز نال مکمل کریا کرو۔ ہاں جراباں تے مسا کرن دی بھی ہے سہولت، یہ بھی لئی جا سکتی ہے، یہ بھی وضو دے اندر ہی شامل ہے۔ جس نے وضو کرنا ہے بڑے آسان انداز نال مکمل، ٹوٹی دلی ہاتھ لا کے فٹافٹ پیچھے نہ کریا کرو، چنگی طرح دھو لیا کرو۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، ایک وہ عمل سردی دے موسم دے اندر کہ وضو نو مکمل کریا کرو، احسن انداز دے نال کریا کرو۔ وکثرۃ الخطا الی المساجد، سردی دے موسم دے اندر مسجداں دی طرف قدم جلدی جلدی رکھ کے آیا کرو، جلدی جلدی اٹھایا کرو۔ سردی دی وجہ تو مسجداں نوں ویران نہ کرو، آباد کرو، با جماعت نماز پڑھن واسطے مسجد طرف آیا کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز دا دوسری نماز واسطے انتظار کریا کرو۔ آسان انداز دے نال وضو جڑا سانو بڑا اوکھا لگتا ہے سردی دے موسم دے اندر، ساڈے نظریے دے اندر ہے تیمم بھی کر لئیے، ٹھنڈ بہت، وضو مکمل احسن انداز دے نال نماز پڑھن واسطے مسجد طرف قدم اٹھانا، اسی رضائی نہیں چھڈی دی۔ ایک نماز تو بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اسی سردی آ جائے یا بارش اسی مغرب ٹائم عشاء پڑھ لیجیے، چلو دونوں نمازاں کٹھیا کرو، سو ہو جا کے سونا پھر بھی کسی نے نہیں، ڈرامے دیکھنے یا فیس بک دیکھ لی یا خبراں سن لیا۔ الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز پڑھو بیٹھ جاؤ انتظار کرو اگلی نماز کا، یہ نہیں کہ عشاء پہلے مغرب ٹائم پڑھ کے چلے جاؤ۔ اگر ایک نماز پڑھ کے دوسری کا انتظار ہوئے گا اللہ رب العزت گناہ بھی مٹا دے گا اور درجات بھی بلند کر دے گا۔ بارش کے اندر دو نمازاں اکٹھیا کرنا ہے، ایسی دلیل ہے نہیں، رسول اللہ تو ثابت ہے نہیں۔ آپ علیہ السلام کے دور دے اندر گلیاں بھی کچیاں، نالے تے ٹبے بہ جایا کرتے بارش دے نال، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کدی دو نمازاں اکٹھیا نہیں فرمایا۔ نبینا صحابی اجازت مانگ رہے، اللہ رسول میں نبینا مینو اجازت دے، جدو بارش کا موسم آتا میں گھرے نماز پڑھ لیا کر۔
آپ نے فرمایا اذان سن دی؟ کہنے لگے اللہ رسول سن دی ہے۔ فرمایا پھر مسجد جایا کر، اسی تندرست ہو کے مغرب عشاء کٹھی کر کے چلا کر آنا۔ ساڈے روڈ بھی پکے، سولنگ لگے ہوئے، پھر اسی انتظار کری دا آ رہی ہے ملتان بارش، پڑھ لو نماز کا حصہ، پتہ نہیں شاٹا ماں ہونا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سردی دے موسم دے اندر اپنے صحابہ نو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میرے صحابہ اللہ تھوڑے گناہ بھی مٹا دے گا، تھوڑے درجات بھی بلند کر دے گا، مکمل وضو کیتا کرو، مسجد کی طرف آیا کرو، نماز تو بعد دوسری نماز کا انتظار کریا کرو۔ ہر موسم دے اندر جس طرح کا بھی موسم آ جائے اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، نہ شکری دے کلمات نہیں کہنے چاہیے۔ اس دیا حکمتاں نے یہ موسم بنائے اس نے ساڈے واسطے، جس ملک دے اندر جس علاقے دے اندر دن آندا ہی نہیں، انہوں نے پوچھ کے دیکھو، جتھے سردی آندی نہیں انہوں نے پوچھ کے دیکھو۔ موسم سرما دی فضیلت، اس دے آداب، اس دے اندر مسائل، سب تو بڑا ساڈا جڑا اج کل مسئلہ پیش آ رہا ہیٹراں دا، کہ سامنے رکھ کے اگ نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اسی اپنے ہیٹر اگ جلا کے سامنے رکھ لیں گے۔ کیا واقعی ہیٹر اگے جلا کے نماز نہیں ہوتی؟ اس ہیٹر کا معاملہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس روایت مطابق ہی ہے، جس طرح میت سامنے ہوئے او دے سامنے نماز پڑھی، سجدہ رکوع کیتا جا سکتا نہیں، لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سامنے لیٹیاں ہوئی کرتیاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ کر لیا کر دے، ہاتھ لاندے پیر پیچھے کر لیندے، آپ سجدہ کر لیندے، پھر بچھا لیندیاں، آپ قیام کر دے، رکوع کر دے، عائشہ صدیقہ سامنے لیٹیاں ہوتی تے نماز باطل نہیں۔ ہاں جس جگہ اتے قبر پرستی ہوئے، جتھے پوجا پاٹ دی جگہ ہوئے غیر اللہ دے نام دی، قبراں تے مزارے ہون، اس جگہ تے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہیٹر ہے، اگر سامنے لگا لے جان، اس تو او پرستش مراد نہیں ہے، اس تو مراد ہے نمازیاں دی سہولت کہ سردی نہ لگ جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے سی، دلیل بھی دے دیا کہ ہیٹر تک لگائے جا سکتے ہیں، انی کی اجازت ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے سی، اُرزت علی النار انا اصلی، میرے سامنے آگ پیش کی گئی، میں نماز پڑھ رہا، نماز کی حالت اندر سامنے آگ پیش کی گئی۔ اریت النار فلم ارى منظرا کالیوم قط، میں اپنے سامنے آگ نو دیکھیا، ایسا منظر میں کدی نہیں دیکھیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے سی، نماز کی حالت کے اندر اپنے سامنے آگ نو دیکھی، آپ کے سامنے آگ نو پیش کیتا گیا۔ اگر اس روایت نو دیکھا جائے پھر ہیٹر سامنے لگائے جان گے، یہ اندر کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اللہ اعلم، کیونکہ اس تو مراد آگ کی پوجا نہیں ہے۔ ہاں جس جگہ تے آگ لگا کے پوجا کرنا تخصیص کیتا گیا ہوئے، اس جگہ تے جا کے رکوع و سجود کرنا وہ ناجائز ہے، کیونکہ دلیل ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا جاتا، اللہ کے رسول اسی اپنی نظر پوری کر لئیے، آپ پوچھا کرتے اتنے کوئی میلہ تو نہیں لگتا سی، اتنے غیر اللہ کی پوجا تو نہیں ہوتی سی، اتنے کوئی بت پرستی تو نہیں سی، اگر ہوندی تو آپ نظر دا منع فرما دیتے۔ سردی آن کا سبب کی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشتقت النار الی ربها، ایک دفعہ آگ اپنے رب کو شکایت کر رہی ہے، اپنے رب کے سامنے ہو کے شکایت کر رہی ہے۔ کس چیز کی شکایت؟ رب اکل بعضی بعضا، اے میرے رب جی میرا بعض حصہ بعض نو کھائی جا رہا ہے۔ جہنم دے اندر اتنی تپش کہ جہنم دے حصے آپس اندر ایک دوسرے نو کھائی جا رہے ہیں۔ کہہ رہی ہے ربی اکل بعضی بعضا، اے میرے رب میرا بعض حصہ میرے بعض حصے نو کھائی جا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم پوچھ رہی ہے، جہنم درخواست کر رہی ہے، جہنم اللہ کے کولو شکایت کر رہی ہے۔ فآذن لها، اللہ رب العزت نے اس نو اجازت دے دیتی، بنفسین، 2 سانس لین دی، 2 سانس لین دی اجازت دے دیتی کہ ٹھیک اگر تیری تپش تینوں ایک دوسرے نو کھائی جا رہی ہے پھر 2 سانس لے لے۔ جہنم نو 2 سال لین دی اجازت دے دیتی۔ نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف، ایک سا سردی دے موسم دے اندر لیندی ہے، ایک سا گرمی اندر لیندی ہے، 2 سا لیندی ہے، ایک ٹھنڈا سا ایک گرم سا۔ جس وقت تو ٹھنڈا سا لیندی ہے پھر سردی دا موسم آ جاتا ہے، جس وقت تو گرم سا لیندی ہے گرمی دا موسم آ جاتا ہے۔ او دے اندر کتنی ٹھنڈک ہوئے گی اور کتنی تپش ہوئے گی کہ وہ ساہ لین دے نال ساڈے کو برداشت نہیں ہو رہی، نہ سردی نہ گرمی، وہ دے اندر کتنی تپش تے کتنی ٹھنڈک ہوئے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑی تھوڑے سردی آیا کر دی ہے وہ ٹھنڈا ساہ لین دی وجہ تو، جس وقت گرمی آیا کر دی ہے وہ گرم ساہ لین دی وجہ تو،
جہنم ٹھنڈا سا لے رہی ہے، اس کر کے سردی دا موسم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جس وقت گرم سا لے گی پھر گرمی دا موسم آ جائے گا۔ سردی دے موسم دیا راتا بڑیاں دن چھوٹے، اس ساڈے واسطے موسم بہار ہے۔ رضائیاں چھڈ کے رات کو تہجد واسطے اٹھ جانا چاہیے ہے، دن نو روزہ رکھنا چاہیے ہے۔ اللہ رب العزت نے مومناں دیا خوبیاں بیان فرمائیاں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اے جڑے مومن لوگ نے، اے جڑے اللہ دے بندے نے، جڑے عباد الرحمان نے، اور رات نو اٹھ کے رکوع و سجود کردے نے، قیام دے اندر اپنی راتاں گزاردے نے، اللہ دے سامنے گڑ گڑاندے نے۔ الشتاء غنیمت المؤمن، اے سردی دا موسم مومن واسطے غنیمت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رات نو قیام کرنا تھوڑے گناہاں دا کفارہ ہے۔ تکفیر السیئات، اللہ رب العزت اس رات قیام کی وجہ تو تھوڑے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں، یہ جس وقت سردی دا موسم آئے یا گرمی دا موسم آئے، اے زیادہ شدت چاہے گرمی دی ہے یا سردی دی ہے، اے دے اندر نشکری دے کلمات نہیں، بلکہ اللہ کو پناہ مانگ لیا کرو۔ نشکری دے کلمات استعمال نہ کریا کرو۔ اللہ رب القرآن مجید اندر ارشاد فرما رہے ہیں، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا۔ جنت دے اندر نہ زیادہ گرمی ہوئے گی نہ زیادہ سردی ہوئے گی، نارمل موسم ہوئے گا، نہ جنتیاں نو سردی لگے گی نہ جنتیاں نو گرمی لگے گی۔ جہنم دے اندر گرمی دی بھی تپش بہت زیادہ ہوئے گی اور سردی دی ٹھنڈک بھی بہت زیادہ ہوئے گی۔ اس واسطے جس وقت سردی دا موسم آئے اس وقت بھی اللہ کو پناہ مانگ لیا کرو، جس وقت گرمی دا موسم آئے پھر بھی پناہ مانگ لیا کرو کہ اللہ رب العزت دی ذات کو اللہ تیرے کو پناہ مانگ رہے ہیں اس موسم کو یا گرمی دا ہے یا سردی دا ہے۔ جس طرح جس وقت گدھا بولتا نہ کھوتا، اس وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ جہنم اس طرح ہنکتی ہے جس طرح گدھا ہنکتا ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب تو ناپسندیدہ اگر کسی چیز دی آواز ہے گدھے دی آواز ہے۔ جہنم اس طرح آواز نکال جس طرح گدھا نکال، اس کر کے جس وقت گدھا بولے اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ جس وقت زیادہ گرمی آئے یا سردی آئے پھر اللہ کو اگر موسم برداشت نہیں یا پناہ مانگ لیا، لیکن نہ شکری کا کلمات نہ کیا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ اللہ رب العزت سانو اللہ دے فیصلے تے خوش رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جس طرح کا بھی موسم دے